السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ بارک وسلم تسلیما۔ آج ہم جا رہے تھے کہیں مارکیٹ، تھوڑی سی چیزیں لانی تھی مجھے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ اچھی سی بات شیئر کرنے والی ہوں۔ ویڈیو میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، سب وہی رہتا ہے۔ تو میں آج آپ کو آج کے 1 مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کی فضیلت کی بیان کروں گی، کیونکہ آج سے ہمیں تیاری کرنی ہے رمضان کی۔ پریپ کرنے سے پہلے ہمیں رمضان کس طرح سے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں ہمیں، وہ سبھی ہمیں پریپ کرنا چاہیے۔ کھانا پینا تو رہتا ہی ہے، سال بھر تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، مگر رمضان ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم سب کو برکتیں، بالکل پوری زندگی کا 1 سال کی زندگی کا پورا جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، کچھ بھی ہو، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہر ایک چیز کا ہمیں حساب اس مہینے میں ہماری نیکیوں کی کمائی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس مہینے کو جس طرح جو صرف 1 مہینہ نہیں بلکہ پوری زندگی بدلنے کا موقع ہوتا ہے۔ ہمیں ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت برستی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی رمضان کو اس طرح سے جیتے ہیں جس طرح سے جینا چاہیے، جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان کی فضیلت بتاؤں گی اور آپ کو موٹیویٹ کروں گی کہ اس رمضان کو آپ زندگی کا بیسٹ رمضان کیسے بنائیں۔ پہلے رمضان کی فضیلت میں رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سوچئے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل ہوا ہو اور اس مہینے کی کیا اہمیت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک انوائرمنٹ بنا دیا ہے کہ رمضان 3 عشروں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات پانے کا۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک اوپن انویٹیشن ہے، میرے بندے واپس آ جاؤ۔ پھر روزہ رکھیں۔ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے کہ صبر، تقویٰ، غریبوں کی بھوک کا احساس، اپنی زبان، آنکھ اور دل کا کنٹرول کرنا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولا، غیبت کی، غصہ کیا تو صرف بھوک اور پیاس ہی ملی۔ روزے کا اصل مقصد ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر دل میں اپنے پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان میں یہ 5 کام ضرور کریں۔ قرآن کی تلاوت، روزانہ تھوڑا سا بھی قرآن کی تلاوت پڑھ لیں۔ 5 وقت کی نماز، جنت میں تہجد اور تراویح، یہ سب کی عادت ڈالیں۔ اب تو IPL آ رہا ہے، لوگ ہمیشہ IPL کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں تراویح چھوڑ دیں گے مگر IPL نہیں۔ کیا یہی ہے تراویح کی اہمیت ہمارے سامنے؟ آپ سوچئے تراویح کا ایک سجدے میں ہمیں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,500 نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو صدقہ ضرور کریں، زکوٰۃ کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، اور دعا رمضان کے دعاؤں کا مہینہ ہے۔
دعاؤں میں افطار کے وقت دعا کی اہتمام کریں، IPL میچوں کے ساتھ پیچھے نہ پڑیں، تاکہ انسان میں رمضان کی اہمیت کو جانے۔ اتنی اچھی مہینہ ہے، مگر آج کل کے لوگ IPL کر کے رہتے ہیں۔ وقت کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، افطار کی وقت کی دعا نہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اس وقت کو موبائل سائڈ پہ رکھیں، اللہ سے بات کریں اور اپنے چھوٹے موٹے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ بہت بڑا برکت والا مہینہ، ہر ایک کو پہنچاتا نہیں، ہر ایک اس مہینے تک پہنچتا نہیں۔ یہ اللہ کی ہمارے اوپر رحم کرم کا سلسلہ ہے۔ واقعی اللہ ہمیں پہنچایا ہے رمضان کو، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیا پتہ ابھی ایک مہینہ ہے، شاید یہی ہماری زندگی کی آخری رمضان ہو۔ پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے شاید آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ سوچئے ذرا، ہم ہر سال رمضان پاتے ہیں لیکن رمضان کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس بار نیت کریں، یا اللہ اس رمضان مجھے بدل دے، چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل دیں، غصہ کم کرے، نماز پکی کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن ڈیلی پڑھے، غیبت بند کرے۔ یہی رمضان کی کامیابی ہے۔ یہی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو موقع دیا ہے، اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سوچ کر دیکھیں تھوڑا سا بھی، اگر رمضان ہمارے لیے بہت اہمیت ہے اس کو نہ گنوائیں، نماز جاری رکھیں۔ اور شعبان کا مہینہ، اللہ شعبان کے مہینے میں بھی ہماری زندگی کا ہر ایک موڑ لکھتا ہے، جو زندگی ہماری 1 سال کا رزق لکھتا ہے، 1 سال کی زندگی لکھتا ہے۔ ہر چیز اللہ شعبان کے مہینے میں موقع دیتا ہے کہ اپنے بندوں کو رمضان کی تیاری کر لیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آج سے ہی ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں اور اچھے سے حدیث پر چلنے کی کوشش کریں، سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں کہ قرآن کو اچھے سے اس کا جو میننگ رہتا ہے وہ میننگ کو پڑھ کر ہمیں سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن ہمیں عربی میں پڑھ کر جانا ہے، ختم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو ہمیں ایک ایک ورڈ بھی سمجھنا ہے۔ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہم اس قرآن کو، اس کلام کو کلام بولتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن ہمارے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن جاری رہے، اچھی عادتیں جاری رہیں۔ تو سمجھ جاؤ رمضان قبول ہو گیا، اور رمضان قبول کرنا ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اس پر چلنے کا، عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ آج یہی نیت کریں کہ رمضان اسی طرح سے گزاریں گے اور ہماری زندگی بھی اسی طرح سے گزاریں گے۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ میں یہاں پر آپ کو یہ اتنا سارا بتا دیا، تو میں یہاں پہ رینڈملی کچھ بنا رہی تھی۔ ویڈیو میں میرے 3 دن کے تھے یہ، اور یہاں پہ میں نے چاول کی روٹی بنائی ہے۔ چاول کی روٹی کے لیے میں نے چاول کا آٹا لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے پکا ہوا چاول، یعنی جو چاول پک کر رہے تھے اس کو میں نے پیس لیا تھا۔ پیسنے کے بعد میں نے اس میں آٹا گوندھ لیا تھا۔ تیل ڈالی ہوں 1 ٹیبل اسپون، اور سواد کے اکارڈنگ میں نے نمک ڈال دیا ہے۔ تو اس کو اچھے سے گوندھ لیں گے۔ اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان میں آپ یہ 3 تسبیحات کی معمول بنا لیں، اور 3 تسبیحات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو بولیں، اور درود شریف ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اور یہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کا معمول بنا دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی بدلے گا، اور 3 قل پڑھنے سے
مطلب سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سوچئے ہم 313 مرتبہ قرآن شریف سورہ اخلاص پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرض نماز کا ثواب 70 نماز فرض پڑھنے کے برابر ہے، تو ایک سنت فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر دن ہر ایک تسبیح بھی، ایک سبحان اللہ کا ہمیں 70 گنا سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں بھر بھر کر لکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی عبادت کو زیادہ اضافہ کریں، نہ کہ کھانے پینے کی تیاری۔ ہم ہمیشہ سال بھر تو کھاتے ہی رہتے ہیں، مگر عبادت دل کھول کر رمضان میں کر لے، کیا پتہ۔ اور قضا نماز کا ہمیں پابند بنائے۔ ہماری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہو گئی، مگر ہمیں نماز نہیں پڑھی، تو اس نماز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہمیں قضا نمازوں کا بھی، ہر ایک نماز کے ساتھ اپنی ایک قضا نماز پڑھنے، اس کا ثواب بھی ہمیں 70 نمازوں کے برابر مل جائے گا۔ تو ہماری نمازیں، اللہ تعالیٰ قضا نماز پڑھنے پر بھی ہمیں جہنم میں 80 برس کی سزا کا یہ کرتا ہے، مگر ہمیں نماز کا کوئی فکر نہیں۔ نماز پڑھے، رمضان میں خوب دل لگا کر عبادت کریں۔ کھانا پینا جتنا بھی رہتا ہے نا، وہ ساری زندگی رہتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بس کھانے پینے پہ، اور یہ بنا کے رکھ لیا، وہ بنا کے رکھ لیا۔ ایسا نہ کریں، اپنی عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں جتنا لائٹ کھائیں گے، روزہ بھی اتنا ہیلتھی رہے گا۔ اور یہ بھی تیل تل لیا اور اوائڈ کریں کہ آئلی چیز نہ کھائیں۔ تو اچھے سے عبادت میں دل لگائیں، اور روزہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا ہی سکھاتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، مگر ہم اتنا ساری چیزیں بنا کر، سب کھا کر، کیا فائدہ ہو سا روزہ رہنے کے۔ دوسرے دن ہمیں طبیعت ٹھیک نہ رہی تو کیا کریں گے، روزے تو چلے جائیں گے نا۔ اس لیے کوشش کریں کہ کھائیں پییں، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں۔ ایسا نہیں کہ یہ بھی بنا کر رکھ لیا، یہ بھی پریپیئر کر لیا، اور یہ بھی اتنی ساری اسنیکس بنا کر رکھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی وہ سب کھاتے ہیں، اور روزوں میں سستگی اور روزوں میں کاہلی آ جاتی ہے، اور عبادت کرنے دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے اتنی ساری چیزیں کھا لی ہیں۔ روزہ ہم ابھی صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، ایک کھجور، سارا رمضان ایک کھجوروں سے ہی، افطار بھی اسی کھجور سے کرتے، اور سحر بھی اسی کھجور سے کرتے۔ ایک کھجور کھاتے تو اپنا روزہ کنٹینیو کر لیتے۔ تو ان کی جو روزے کی چاہت ہے نا، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ روزے ہم اس طرح سے گزارے جیسے صحابہ گزارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے میں کتنا، انہیں ایک سحری کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، 5 دن وہ کچھ بھی نہیں، روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے ان کی معمولی زندگی میں۔ تو بتائیے ہم اچھے سے کھا پی کر روزہ رہنے کا کیا فائدہ۔ تو کوشش کریں کہ روزے کو ہمیں احساس ہو جائے کہ بھوک کیا رہتی ہے، ہمیں احساس ہو کہ کیا چیزوں کی قدر کیا رہتی ہے، غریب کیسے اپنا پیٹ مارتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ پیٹ بھر کر روزہ ہی نہ رہا، تراویح ہی نہیں پڑھی، نماز بھی نہیں پڑھی، عبادت بھی نہیں کی، صرف کھاتے رہے۔ اسی طرح اپنے روزوں کی، اپنی عبادتوں کی اچھے سے کوشش کریں کہ رمضان اچھے سے گزرے، اور باقی کی رمضان کے بعد کی زندگی بھی اچھے سے گزاریں۔ وہی عادت جو رمضان میں ڈالی تھی، وہی عبادت کوشش کریں کہ زندگی میں مرتے دم تک رہ جائے۔ تو میں آپ کو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ کو میرا موٹیویشن اچھا لگا، تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا، پورا ویڈیو دیکھنا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔